اگر آنیسٹلی اپنی عادت بنا لینا ایوری سنگل ڈے آپ نے 2 لونگ لینے ہیں. اب اکثر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ ہائے اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا، پتہ بھی نہیں چلتا. آپ نے اس کو پیسنا نہیں ہے اندر، آپ نے دانتوں کے ساتھ اس کو کچھ نہیں کرنا. آپ نے وہ 2 لونگ لینی ہے اور اوپر جو آپ کے گم ہے نا اندر کی طرف آپ نے وہاں پہ رکھ دینا ہے اس کو. جس سے ماؤتھ واش نہیں ہوتا جو ماؤتھ فریشنر ہوتا ہے اس کو ہم ڈالتے ہیں منہ میں، لیکن اس کو اپنے اوپر کر کے گالوں میں جہاں پہ آپ کے گمس وہ ہوتے ہیں نا داڑیں ہوتی ہیں ادھر آپ نے رکھ دینا. بے شک وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وہ وہیں پہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ جب ہمارا تھوک ہوتا ہے نا اس کے ساتھ وہ نرم ہو جاتے ہیں، تنگ بھی نہیں کرتے، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا. میں اکثر رات کو بھی رکھ کے سوتی ہوں، تو اس لیے میں آپ نہ کرنا ایسے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں آپ کے آسانی کے لیے آپ یہ کر لیں کہ اس کو موٹا موٹا پیس کے تو رات والا جو ٹائم ہے نا اس میں آپ ایک چٹکی لے کے آپ اندر کی طرف ایسے رکھ دیں. کوئی برا نہیں لگے گا آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرنے والی حالت ہے، لیکن اتنا فائدہ ہوگا آپ کو. آپ کے سارے آپ کے اگر کیویٹیز ہیں، آپ کو درد کرتی ہیں، آپ کے کوئی کہتے ہیں نا کیڑا لگ گیا یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ کے سارے دانت اتنے اچھے ہو جائیں گے کیونکہ یہ گرائنڈر ہے، اس نے نہیں پیسنا تو پھر کھانا کیسے کھائیں گے نا. تو اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے. تو اب سے آپ نے یہ یاد سے کرنا ہے کہ ایوری ڈے آپ نے کھانا کھایا اس کے بعد آپ چپ کر کے پڑھ رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، وہ اپنے گالوں کے اندر رکھ لو. اچھا اگر نہیں بھی درد ہو رہی نا پھر بھی آپ نے کرنا ہے، کیونکہ تھوک جو ہوتا ہے نا ہمارا وہی ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، اور بیماریاں بھی ہمارے منہ کے تھرو ہی جو ہم کھاتے ہیں وہی بیماریاں بن جاتی ہیں نا اگر غلط کھا لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈس انفیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے، اور پیٹ میں جا کے کوئی بیماری بھی نہیں رہتی ہے. اور آنیسٹلی ساری انفیکشن جو آپ کے اگر منہ میں ہوتی ہے، دانتوں میں ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے کان میں جو درد ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، گردن میں ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور بالکل یو فیل فریش الحمدللہ. اور اس کے ساتھ آپ نے ایک دعا ہے وہ بھی آپ نے کرنی ہے. پتہ ہے ہاتھ رکھے نا سر پہ زور سے ہاتھ رکھ کے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ، اور اس کے بعد میں حرم کو کہوں گی کہ وہ پوسٹ بھی کر دے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، یہ ایسے رکھ کے نا وہ 7 ٹائم پڑھنی ہے، اور آپ پورے یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے. اور ایوری ڈے ویسے پڑھا کریں. جہاں آپ کو درد ہو نا ہاتھ رکھ لے، کندھوں پہ بھی درد ہوتی ہے یوزلی، تو انشاءاللہ ساری دردیں بھاگ جائیں گی. تو یہ میں نے کہا کہ میں آپ کو کلاس سے پہلے بتا دوں. اکثر آپ لوگوں کے میسیجز ایسے ہوتے ہیں، تو میں 1 to 1 تو میں بتا رہی ہوتی ہوں، لیکن اب سب کو بتا دوں. اچھا جی، اب آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. سب سے پہلے تو ہم حدیث سے اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. تو دماغ ادھر سے ایک دم سے سوئچ آن آف نہیں جیسے کر رہے ہوتے. اچھا، حدیث سے جو کلاس ہماری شروع ہوتی ہے ہمیشہ سے، آج ہم گناہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ وہ کیا ہیں. دیکھیں ایک تو وہ ہے نا چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ معاف کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو اب جب ہم فیس دھوتے ہیں تو آنکھوں کا وہ چلا جاتا ہے جو گناہ ہوتے ہیں، جو زبان کے گناہ ہوتے ہیں جب کلی کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں ہاتھ کا گناہ، پاؤں دھوتے ہیں، وہ ہم نے پڑھا. اس کے بعد نماز، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کا کفارہ بیسیکلی بن جاتا ہے نا گناہوں کا. اس کے بعد جیسے عمرہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو پیچھے گناہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک حج کر کے آتے تو بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. وہ سارے کے سارے وہ گناہ ہوتے ہیں جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ کی بات ہے. کبیرہ گناہ جو ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنی پڑتی ہے. آپ لٹرلی آپ اپنے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہو، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرتے ہو، آپ کہتے ہو یا پاک پروردگار میں سے یہ گناہ ہوا، یا میری زندگی پہلے ایسے تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں ایسے نہیں کروں گی، اور آپ اس پہ جم جاتے ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے جمتے ہو جیسے واپس اس گناہ کو کرنا آپ کے لیے ایسا ہو جیسے آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ 2 گناہ، ایک صغیرہ ایک کبیرہ. اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں. ابو داود کی حدیث ہے کہ ایک کمسن صحابی عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تھے. تو میری ماں نے، چھوٹے بچے تھے نا،
تو کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، میں نے کچھ یہ لے لو. ہم کرتے ہیں نا اکثر بچوں کو، بات سنو، وہ نہیں بھی سن رہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ چیز ہے، یہ لے لو. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ اگر جیسے اس کو بلا رہے ہو تو تم اس کو کیا دو گی؟ تو اس نے کہتے ہیں میری مدر نے کہا کہ میں اس کو کھجور دوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی، ہوتا ہے نا ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آؤ آؤ ادھر آؤ، اچھا پھر پکڑ کے اس کو کہتے ہیں خبردار اگر تم نے ایسے کیا. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ بات تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھی جاتی، اور جھوٹ خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کبیرہ گناہ قرار پاتا ہے. کبیرہ گناہ، چھوٹا جھوٹ یا بڑا جھوٹ. اور پھر یاد ہے کہ کبیرہ گناہ کی سزا، رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یاد رکھو کہ کبیرہ گناہ کی سزا سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں تو بہت معافی مانگنی پڑے گی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ پتہ بھی نہیں چلتا، ہم تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسے بول دیتے ہیں. اب مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ میں سے کبیرہ گناہ کے بھی کبیرہ گناہ، مطلب ان میں بھی جو سب سے بڑے ہیں وہ گناہ نا، 3 گناہ، وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 یہ کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. الحمدللہ میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ تو نہیں کرتے الحمدللہ. نمبر 2 یہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ میں آئے گا، نافرمانی نہیں کرنا. نمبر 3 یہ فرمایا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا اور جھوٹی گواہی نہ دینا. اللہ اکبر. یہ 3 چیزیں بتائیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ سے نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے انہوں نے یہ بولا نا جھوٹ نہ بولنا اور جھوٹی گواہی نہ دینا، تو وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور اتنی دفعہ انہوں نے بار بار اس کو رپیٹ کرنا شروع کیا کہ ہمارا دل کیا کہ اب وہ چپ ہو جائیں، یعنی چپ ہو جائیں، اور بعض دفعہ کہ اب اور رنجیدہ نہ ہوں، جیسے اتنے وہ پیشن سے وہ ایسے بات کہہ رہے تھے. تو دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گواہی دینے کا ہمارے ذہن میں تو ہوتا ہے نا ہم نے کون سی عدالت میں جا کے گواہی دینی ہے، لیکن کئی دفعہ دیکھو گھروں میں اللہ اکبر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل بھابھی اور ماں میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ہم سوچیں گے کہ لو امی کا تو ساتھ دینا ہی دینا ہے، اور ہم جھوٹی گواہی، جھوٹی بات کہہ دیں کہ نہیں امی ایسے نہیں، انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا، یا انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا، یا امی کا یہ تھوڑی ایسے تھا کہنے کا. تو غلط سائڈ لے لینا. کبھی بچوں کی خاطر، بچوں کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو ادھر خام خواہ کر دیتے، کبھی دوستوں کی خاطر کہ یہ تو میری دوست ہے، اگر میں نے دوسرے کا ساتھ دیا تو میری دوست میں سے ناراض ہو جائے گی، تو میں مجھے تو اسی کا ساتھ دینا ہے ایون دو وہ غلط ہے یا کچھ بھی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بہت سوچنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین. اب جھوٹ پہ میں آپ کو ایک اور حدیث بلکہ شیئر کرتی ہوں کہ مسند احمد کی حدیث ہے. اب یہ درجات ہیں. اب جھوٹ بھی ہوتا ہے نا، جیسے چھوٹے گناہ تو بڑے گناہ، تو چھوٹا جھوٹ تو بڑا جھوٹ، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ، اس کا بھی لیول فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور کفر جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اب دیکھیے ہمارے سلف جو تھے نا، امام ابو حنیفہ کی آج میں بات بتاتی ہوں، میں نے آپ لوگوں سے اکثر شیئر کرتی ہوں. امام احمد بن حنبل کا میں نے شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، امام شافعی کا، اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کی حالات زندگی، امام مالک کا میں نے آپ کو بتایا تھا. تو کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا نا، تو میں پیسز بائی پیسز آپ لوگوں کے سامنے چیز رکھتی جاتی ہوں. کہ امام ابو حنیفہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ بنو امیہ کے دور میں عراق کے گورنر نے امام ابو حنیفہ کو بلا بھیجا اور ان کو پیشکش کی کہ میں آپ کے ہاتھ میں ایک اپنی مہر دیتا ہوں، اور ہوگا کیا کہ جب تک آپ وہ مہر نہیں لگائیں گے کوئی فیصلہ، کسی معاملے کا فیصلہ ڈن نہیں ہوگا. تو امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا. اب اس کو تو بہت غصہ آیا کہ میں تو اتنا بڑا عہدہ پیش کر رہا ہوں ان کو. اب اندر سے اس کی جو چلاکی تھی وہ تو نہیں ظاہر کر رہا تھا نا،
لیکن امام ابو حنیفہ کو تو سمجھ آ رہی تھی. تو امام جب انہوں نے انکار کیا تو اس کو ڈرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر تم انکار کرتے ہو، یہ عہدہ نہیں لیتے تو تمہیں جیل کی سزا ہوگی اور تمہیں کوڑے کی سزا ملے گی. اب امام صاحب کے جو جاننے والے تھے وہ بھی دوسرے جو عالم دین تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ بہت ظالم ہے، آپ اس کی بات مان جائیں، کوئی بات نہیں، اب ورنہ یہ تو اتنی سخت سزا دے گا. تو امام صاحب نے پتہ کیا کہا؟ اللہ اکبر. امام صاحب نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ناحق کو قتل کا حکم لکھے اور میں مہر لگا دوں. اللہ کی قسم میں ہرگز اس جھوٹ میں شامل نہیں ہوں گا. اس کے کوڑے کھانا اس دنیا میں زیادہ بہتر ہے آخرت کی سزا سے. تو انہوں نے انکار کر دیا. اس پہ امام صاحب کو انہوں نے 10 کوڑے جب لگائے نا، انہوں نے حکم دیا جو اس کے گورنر نے، تو ان کو گورنر کو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ مر جائیں گے لیکن یہ بات نہیں ایسے مانیں گے، یہ غلط کام کبھی نہیں کریں گے. اس میں کہتے ہیں ان کو اس وقت رہا کر دیا گیا تھا جس سے یہ پھر کوفہ چھوڑ کر مکہ آ گئے تھے، اور جب تک اموی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوا یہ واپس نہیں آئے تھے. تو یہ ایسے ہی نہیں ان کی جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی. دیکھیں میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم مسلک پہ کتنا لڑتے ہیں نا، کہ باقاعدہ بھی 4 کلاسیں ہم نے لی نہیں ہوتی یا مدرسے میں گئے نہیں ہوتے، ابھی ایک چھوٹا سا کورس کیا ہوتا ہے تو ہم تو اتنے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ہم باقاعدہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے. اور اگر آپ کا مسلک فار ایگزامپل آپ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لے رہی ہیں تو آپ تو ٹھیک ہی نہیں کیونکہ آپ نے امام مالک کا نہیں لیا، اور اگر آپ امام مالک کا لے رہی تو آپ تو ٹھیک ہی نہیں کیونکہ آپ نے امام شافعی کا فتویٰ نہیں لیا. استغفر اللہ. میں کہتی ہوں کبھی ان لوگوں کی، ان امام جتنے بھی ہیں، ان کی زندگیاں تو پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی اسلام کے لیے. اگر آپ ایک کا فتویٰ لیتے ہیں اور دوسرے کا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے تو اٹ از پرفیکٹلی فائن. وہ کہ ایسی بات نہیں کہتے جو اسلام کے اگینسٹ ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے. اور میں بہت زور سے یہ بات اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، کیونکہ مسلمانوں میں جو بہت بڑا جو تفرقہ ہو گیا نا، وہ اسی وجہ سے ہو گیا. کیونکہ جب پڑھتے مدرسوں میں جاتے ہیں بچے، پڑھتے ہیں وہاں پہ وہ اپنا فقہ پڑھاتے ہیں اور اتنا برین واش کئی دفعہ کر دیتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں آف کورس ایسے ہوتا ہوگا، لیکن جب میں دیکھتی ہوں جب اس لیول پہ لوگ آتے ہیں نا، تو وہ خام خواہ بس ایسی چیزوں پہ آ کے بڑا کچھ بول دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. سورۃ غاشیہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورۃ اعلیٰ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ عیدین پہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے اور دوسری میں وہ سورۃ غاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور عید کی نماز اور جمعے کی نماز میں. تو دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی. ان لوگوں کی تو زبان تھی نا، ان لوگوں کو تو سمجھ بھی آتی تھی، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس کو اچھے سے، آج تو انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کو دوبارہ سے بھی سنیے گا. اور کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کو بھی اور پھر عیدین پہ بھی اس کو پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو اس کا پیغام سمجھ آئے. ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ پڑھتے تھے تو ہم اس محبت میں اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ہم سمجھنا چاہتے بھی، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا لکھا، بس کیونکہ یہ سورہ پڑھتے تھے تو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. لیکن اس کا پیغام کیا ہے، رسول اللہ کیا پیغام دینا چاہتے تھے، وہ انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. اچھا جی، یہ سورہ جو ہے نا یہ مکی دور کی سورہ ہے اور یہ 4 و 5 90 کے دور تھا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت آ گئی تھی کہ اب اوپنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، قرآن کا جو پیغام ہے نا، وہ اوپنلی لوگوں تک پہنچا دو. اب لوگ جو ہیں، جو مکہ کے لوگ ہیں، ابھی تو وہیں پہ دے رہے تھے نا، تو بہت تھوڑے لوگ اب اسلام کی طرف آئے تھے اور لوگ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جب وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے تو پھر جو مان رہے تھے نا ان کے اوپر وہ ظلم کرنا شروع ہو گئے تھے. اب اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ،
کہ ہر کیا آئی ہے تمہارے پاس حدیث الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی خبر۔ اب اس میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ حل اتا کا جو ہے نا وہ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کتاب ہو، تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کتاب، کتاب کا ہم بات کرتے ہیں کہ تیری کتاب، کیونکہ یہ مخاطب ہے، بات جس سے کر رہے ہیں نا آپ، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، سوچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں ضمیر استعمال کیے، کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ڈائریکٹ اس کے کا کے نیچے نا آپ اپنے نام لکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں حل اتا کا، کیا تیرے پاس عائشہ کے تیرے پاس آئی ہے یہ خبر، کون سی؟ غاشیہ کی۔ غاشیہ کہتے ہیں ہر چیز کو ڈھانپ لینے والی، کیونکہ قیامت، یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث القیامہ نہیں کہا کہ قیامت کی خبر آئی ہے، یہاں پہ قیامت کی صفت جو غاشیہ ہے نا وہ لے کے آئے ہیں کہ جو سب کچھ ڈھانپ کے رکھ دے گی۔ اب دوسری بات آپ یہاں پہ دیکھیے کہ حدیث کہتے ہیں خبر۔ اب خبر جب ہے تو اب اپنے آپ کو، اب آپ نے سب نے نا آج یہ کرنا ہے کہ اس سورہ کو آپ نے ایسے لینا ہے کہ جیسے یہ آپ پہ نازل ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے عائشہ، مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، اے عائشہ کیا تمہارے پاس غاشیہ کی خبر آئی ہے؟ آپ دیکھیے کہ ابھی بنیر میں کیا ہوا تھا، کتنی دفعہ میں نے جب بات کی تو میں کہتی تھی نا کہ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، بارش ہوتی ہے تو دیکھیے کیسے قطرے قطرے گرتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ بارش دھڑ سے گر جائے اور سارا کچھ ایسے ہو جائے، تو بارش دھڑ سے گر گئی نا، ہم نے دیکھا کہ کیسے بادل جو ہے وہ بسٹ ہوا، کیسے بادل پھٹ گیا تھا اور کیسے پوری بستی ختم ہو گئی تھی۔ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، آئی خبر آپ لوگوں کے پاس؟ آپ ذرا تھوڑی دیر اپنے آپ کو اس پکچر کے اندر لے کے آئیں، امیجن کریں کہ پورے جتنے بھی ورلڈ میں ٹی وی ہیں، اب خبر آئی تھی نا جیسے کورونا کی تو پوری دنیا میں ہی آ گئی تھی خبر، اسی طرح سے ہر جگہ پہ خبر آ جاتی ہے کہ آج منڈے ہے نا، کہ فرائیڈے کو ہر جگہ پہ اللہ نہ کرے I'm just giving you example کہ بادل جو ہیں وہ برسٹ ہو جائیں گے۔ آپ امیجن کیا ہے نا آپ نے، ذرا سوچیں، یہ خبر آپ نے پڑھی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے مجھے بتائیے؟ کہ آپ یہ کہیں گے اچھا چلو پہلے آج تو آرام سے میں سو جاتی ہوں کیونکہ ابھی تو رات کا ٹائم ہے، صبح دیکھوں گی کہ پھر اب کیا برسٹ ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ نہیں کرو گے نا ایسے۔ یا تو آپ کہے اچھا آج میری رات کی جاب ہے، پہلے میں جاب کر آتی ہوں، اچھا صبح جا کے میں نے وہ کپڑوں کا آرڈر کیا ہوا تھا، پہلے میں وہ لے آؤں گی، یہ نہ ہو کہ بادل برسٹ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے پارٹی رکھی تھی فرائیڈے کو، یہ تو بادل برسٹ ہو گئے، تو اچھا میں تو یوں کرتی ہوں کہ پھر ٹیوزڈے یا ویڈنسڈے کو ہی پارٹی رکھ لیتی ہوں۔ نہیں کریں گے نا۔ ہر چیز جو آپ نے پلان کیا ہوا نا اگلے لمحے کا بھی، اس کو سوچیں۔ فرائیڈے کو بادل برسٹ ہونا ہے، پوری دنیا میں سیلاب آ جانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیے سیم آیا ہے، وہاں پہ ٹی وی پہ جب ہم نے یہ پڑھا تو وہ تو ٹائم لیمٹ آ گئی نا فرائیڈے تک، تو ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم اپنا زیور اٹھائیں گے؟ ہم اپنی جولری اٹھا کے بھاگنے کی کوشش کریں گے؟ کہاں بھاگیں گے؟ نہیں بھاگ سکتے، کہیں نہیں بھاگ سکتے، سب چیزوں پہ چھا جائے گی۔ اولاد کو دیکھیں گے، پھر سب کریں گے کیا آپ مجھے بتائیں؟ صرف ہم رو کے سجدے میں گریں گے، یا پاک پروردگار اس آفت کو ہٹا لینا، یا اللہ رحم فرمانا، یا اللہ معاف کر دینا۔ یاد ہے کرونا پہ کیسے اذانیں دیتے تھے، کیسے ہم لوگ حرکتیں نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ سیم وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائم سے نکال کے بس ہمیں بتائیے، ٹائم نہیں بتایا، وہ کل بھی آ سکتی ہے، وہ 1 مہینے میں بھی آ سکتی ہے، وہ 100 سال میں بھی آ سکتی ہے، کہ حل اتا کا حدیث الغاشیہ، کہ تمہارے پاس غاشیہ کی خبر آئی ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ایک عورت کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، تو وہ یہی آیا جب سے شروع کی نا حل اتا کا حدیث الغاشیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں قد جانی، کہ آ گئی ہے میرے پاس۔ ہم میں سے ہر ایک انسان جو بھی قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ایگزیکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آ گئی ہے خبر تمہارے پاس غاشیہ کی، تو تم نے کیا کیا ہے اس کے بعد؟ تمہاری زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ کیا تم اب بھی ویسے ہی سوئے رہو گے
کیا تم اب بھی اپنی زندگی ویسے گزارو گے جیسے تم آرام سے گزار رہے ہو؟ کیا ایسی چیز تھی جو صحابہ کو سمجھ آ گئی، جو تابعین کو سمجھ آ گئی، جو تبع تابعین کو سمجھ آ گئی، جو ہمیں نہیں آئی؟ کیا ڈیفرنٹ پیغام تھا؟ وہی لا الہ الا اللہ تھا جو اب ہم سن رہے ہیں، ایک ہی پیغام تھا، کچھ چینج نہیں ہوا، وہی قرآن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو خود موجود تھے، آج ان کی احادیث موجود ہیں، تو پھر کیا فرق ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، آئی ہے تمہارے پاس خبر غاشیہ کی، پھر بھی تم غشی میں ہو، پھر بھی تم مدہوش ہو دنیا میں کہ کچھ نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھیں ایک ایک آیا کو آج آپ نے فیل کرنا ہے، کچھ نہیں ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑا ہوا ہے، پھر جو مرضی کرتے رہے، کچھ بھی نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا جس دن چہرے جو ہے نا وہ ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے۔ اب یہاں پہ ابھی غاشیہ آئی تھی، ابھی تو قیامت کی بات تھی نا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں کہ جب ہم میدان حشر میں کھڑے ہیں، ابھی حساب نہیں ہوا، ابھی تو پہنچے ہی نہیں، ابھی پہنچے ہوتے تو ابھی تو حساب ہونا ہے، تو چہرے پہلے سے خاشیہ ہو گئے، پہلے سے ذلیل ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کا لفظ نہیں استعمال کیا، کسی اور کا، یہاں پہ چہروں کا لفظ کیوں استعمال کیا مجھے بتائیں؟ کیونکہ چہرے جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری اندر کی فیلنگ کا ایکسپریشن ہوتے ہیں۔ اندر اگر دیکھیں ڈر ہوتا ہے نا تو ہمارے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، اگر اندر دیکھیں ایک سمپل سی بات آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیے، یہ کیا ہے؟ یہ گیٹ وے ہیں، ہمارے انفارمیشن کے گیٹ وے ہیں۔ یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، یہاں سے سنتے ہیں، انفارمیشن دماغ میں جاتی ہے، جب دماغ میں جاتی ہے، دماغ جو ہوتی ہے ایک پکچر کریٹ کرتا ہے، اور پکچرز کے ساتھ ہمارے ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ جڑتے ہیں، اور وہ ایموشن یا تو اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں، یا وہ سیڈ ہوتے ہیں یا وہ ہیپی ہوتے ہیں۔ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ فلاں بندے کو دیکھو، اس کے چہرے پر تو اللہ کا نور ہے، فلاں بندے کو دیکھو اس کا چہرہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ہائے کتنا پرسکون چہرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گیٹ وے جو تھے نا، ادھر سے اس نے کوئی غلط چیز نہیں اندر ڈالی تھی، سارا معاملہ ان کا ہے۔ یہ جو ونڈوز ہے نا انسائیڈ، ہماری روح ہے اندر، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ کا حکم ہے جو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھونکی تھی، اور یہ وہی روح ہے جس نے وعدہ الاسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وعدہ لیا تھا نا، وہ جانتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو یہ جسم جو ہمیں ملتا ہے تو یہ تو دنیا کا جسم ہے نا، یہ تو یہی مٹی ہو جانا، ادھر ہی دفنا دینا، ادھر ہی کیڑوں نے کھا لینا ہے۔ اصل معاملہ تو روح کا ہے، وہ اندر ہے، وہ اس کو اپنے پہچاننا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرماتے تھے نا کہ دیکھو لوگوں کو صرف میرا پیغام دے دو، ان پہ تم نے کچھ نہیں، ان پہ تم نے دروغہ نہیں بننا، تم جب پیغام دو گے نا، پیغام کہاں سے سنتے ہیں؟ کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں نا قرآن پاک کو۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا شروع کریں گے تو اندر جو آواز جائے گی نا، تو ہماری روح جو ہے وہ آواز پہچان لے گی، کیونکہ اس نے وعدہ الاسم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہوا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں آتے ہیں نا جب، تو اس کے بعد ہم دنیاوی چیزوں میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ بھی حدیث پڑھی کہ ایک نقطہ لگتا ہے، دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ایکچولی ہمارے روح پہ لگتا ہے، ہمارے روح کے اوپر ایک سے دوسری چیز، دوسری دنیا 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 بھر بھر کے، وہی بات نا کہ دنیا بالکل ایسے جیسے سمندر ہے، اس کے اوپر کشتی اگر رکھی ہوئی ہے نا، اگر آپ اس کے اوپر چلاتے رہو گے تو کشتی بڑی سے بڑی ویوز میں سے بھی نکل کے آگے سے آگے آگے سے آگے جاتی جائے گی۔ جو کشتی میں بیٹھے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، واو کیا سین ہے، کیا پانی کی لہروں پہ اوپر جا رہی ہے، آ رہی ہے۔ لیکن اگر کشتی میں تھوڑا سا بھی ہول ہو جاتا ہے نا، پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے، یہ دنیا ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، ڈوب مریں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہی پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے بتا رہے ہیں۔ میں اسی لیے آپ کو کہتی تھی کہ 30th پارہ اگر آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے سمجھ لیا اور اس کو سیکھ لیا نا، تو زندگیاں بدل جائیں گی۔
اسی لیے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ جن کو جانتے ہو، آپ کے جتنے بھی جاننے والے ہیں، ان کو میسج دے دو، کیونکہ 30th پارہ جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور اتنے بڑے بڑے میسج ہیں کہ انسان اپنی پہچان کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان اپنی روح کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن اس کا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ اس دن بہت سے چہرے جو ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کہ عمل کرنے والے اور تھک جانے والے۔ اللہ اکبر! ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا دنیا میں تو بیچارے اتنا عمل کرنے والے اور تھک کے، عاملۃ کہتے ہیں کہ مزدور، جیسے بہت محنت کرنے، مزدوری کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، کہ اتنی محنت کر کے تھکے ہوئے، اور وہ خاشعہ ہوں گے، وہ ذلیل چہرہ لے کے وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں دن رات محنت کی ہوگی اور اللہ کا پیغام بھول گئے ہوں گے، جنہوں نے اپنی، ایک زمانہ تھا نا جب انسان بکتے تھے، ہم نے پڑھا کہ انسان بکتے تھے، جو غلامی کا زمانہ تھا، پھر اسلام آیا، آہستہ آہستہ پہ غلامی کا زمانہ ختم ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ کیا تھا کہ اگر اس گناہ کا کفارہ تو اتنے غلام آزاد، اس گناہ کا کفارہ اتنے غلام آزاد، تو آہستہ آہستہ وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ آج ہم نے اپنے وقت کو بیچنا شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، صبح سے رات تک جاب کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، میں پھر سے آپ کو بتا دوں، جاب کرنا غلط کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف اس لیے کام کرتے ہو کہ آپ نے پیسہ پیسہ پیسہ، آپ نے آنا ہے گھر میں، پھر آپ نے اور کام کرنا ہے، آپ نے دن رات محنت کرنی ہے، اور آپ نے صرف اس لیے کہ میرا بچہ، میری بیوی، میرا گھر، میرا وہ آ جائے، گاڑی آ جائے، میرا یہ آ جائے، اب یہ آ گیا تو یہ آ جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے، پیسہ اللہ کی نعمت ہے، جاب اچھی ملنا اللہ کی نعمت ہے۔ زیادہ کھا لو گے نا تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ کھانا اللہ کی نعمت ہے نا، پانی اللہ کی نعمت ہے نا، جب زیادہ کھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے۔ یہاں پہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے تھکے ٹوٹے لوگ آئیں گے پوری دنیا میں۔ جب جتنی ان کو زندگی ملی تھی، ہم نے یہ پڑھا کہ وہ آدمی جب وہ نامہ اعمال جن کے دائیں ہاتھ میں، دایاں اور بایاں، ہاں بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے گھر میں خوشیوں سے آتے تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرا گھر، میرے پہ ایک ذمہ داری تھی، آئی واز اے قوام آف دس ہاؤس، ہے نا؟ تو وہ قوام جو تھا سویا پڑا ہوا تھا، اس کو صرف یہی پتا تھا میں نے کمانا ہے، میں نے پیسے بنانے ہیں، میں نے عیاشی کرانی ہے، بچوں کو لے کے جانا ہے ویکیشن پہ، اب ادھر لے کے جانا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بے شک رشوت سے پیسے آ رہے ہیں، بے شک غلط طریقے سے آ رہے ہیں۔ اس سورہ میں ہم دونوں کا کمپیریزن دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کی بات کر رہے ہیں؟ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا۔ ابھی دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے، جی ابھی تو قیامت آئی نہیں، ہمیں کیا پتہ ہے وہاں پہ کیا ہونا ہے؟ آگے یہ قیامت بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور قرآن سے زیادہ حق بات کس کی ہے؟ کون ہمیں اور بتائے گا کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے؟ کہ دنیا میں دن رات محنت، آپ دیکھیں قرآن کلاس کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کو، میں خود بھی بات ہوتی ہے، ابھی تو جاب کرتی ہوں نا، تو صبح سے شام تک تو وہ، پھر گھر آ کے تو وقت ہی نہیں ملتا، پھر اب دیکھو نا، ابھی تو بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے، تو اب تو عمر ایسی ہوگی، اب تو یاد ہی نہیں ہوتا، تو اب کیا کرنا ہے پڑھ کے؟ اب چھوٹوں کو دیکھو تو ابھی تو بچے چھوٹے ہیں تو کیا کرنا ہے، لیکن جب جاب کرنی ہوتی ہے نا، وہی چھوٹے بچے آپ آرام سے ڈے کیئر میں چھوڑ کے آتے ہیں، اور خوشی خوشی چھوڑ کے آتے ہیں، پھر کچھ نہیں ایسا ہوتا کیونکہ پے چیک ملنا ہوتا ہے، رائٹ؟ لیکن یہاں پہ تو آپ کو پے چیک نہیں ملنا، پتہ ہی نہیں کہ آخرت کا پے چیک کتنا بڑا ہے، وہ تو دیکھا نہیں ہے۔ اب کس طرح سے آپ دیکھیں، پہلے کیا ہوتا تھا، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، پھر بچے، اب تو بچے بڑے ہو گئے، اب شادیوں کی عمر آ گئی، انشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی نا، پھر میں آرام سے، میرے پاس وقت ہوگا، پھر میں نے قرآن کو سمجھنے کا شروع کروں گی، پھر میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی کروں گی، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ اچھا، اب تو بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں نا، تو بیچارے تو جاب کرتے ہیں، اب ان کے بچے ہیں، تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے، اب میں نے ان کو سنبھال رہی ہوں۔ اچھا جی، اب ان کو سنبھال رہی ہوں تو اب کیا ہے، اب تو ہڈیاں جواب دے گئی، اب تو دماغ بھی اس طرح تیز نہیں رہا، تو اب کہاں پڑھا جاتا ہے، تو چلو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کو تصلا نار حامیہ،
کہ ان کو وہ جلیں گے آگ میں، کس میں؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے، کہ جن کو صرف دنیا پتا تھا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب چیزوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی اس کے بارے میں بھی. یہاں پہ ہم وہی بات رکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ تسلا نارن حامیہ، کہ وہ آگ میں پھینکے جائیں گے، جلتی ہوئی آگ میں. تو وہ صورت اب پتہ ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا تھا نا کہ قرآن پاک کی تفسیر سب سے بیسٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کو قرآن کی کسی اور آیا میں بھی مل جائے. لیکن اس کے بارے میں تو اتنی آیات تھی کہ جب میں جمع کرنے لگ رہی تھی تو میں سوچی تھی اس کے بارے میں کون سی سورہ کی کون سی آیا لکھوں. تو سورۃ المعارج کی آیہ نمبر 6 سے 8 میں اب غور سے دیکھیے گا، یہ بالکل ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ڈائریکٹ ہمیں پکارے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، اے لوگو جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا نا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دمکی ہوئی رنگ برنگی روئی کی طرح ہو جائیں گے. یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا قیامت کا واقعہ. یہ سننے والی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. سورۃ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے کہ یہ میرا دوست تھا جس کے ساتھ میں نے اتنا وقت گزارا، نہ اس نے مجھے سمجھایا نہ میں نے اس کو سمجھایا، نہ اس نے مجھے اللہ کی پہچان دی نہ میں نے اس کو اللہ کی پہچان دی. وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا، میں نے اس کو کبھی نہیں بتایا کہ یہ غلط کام ہے. میں غلط کام اگر کچھ کر رہی تھی تو اس نے بھی مجھے کبھی ہمت نہیں کی بتانے کی کہ میں نے کیا کیا. جگری دوست بھی کسی کے کام وہاں پہ نہیں آئے گا، حالانکہ وہ اس کو پہچان رہے ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرم چاہے گا کہ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد، اب کاؤنٹ کرے اس کو ذرا، اپنی اولاد، اپنی بیوی تو بچاری ویسی رکھ لو دنیا میں بھی دے دے مار مور کے، نعوذ باللہ. اچھا، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے تاکہ اس ایک بندے کو نجات مل جائے. کیا ہوگا مجھے بتائیں آپ ذرا. یہ جن کی خاطر ہم بچارے یہ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے اگر میں ایسے فنکشن پہ نہ گئی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو دیکھو نا میں تو پھر فیملی میری کیا کہے گی. نہیں تو میرے بچے جو ہیں وہ بچارے اگر وہ ایسے کر رہے ہیں، اس طرح کے کپڑے پہن کے میری بچی باہر جاتی ہے جو اللہ کی سخت نافرمانی کے اندر آتی ہے، تو اب میں کیا کروں، جوان بچی ہے، میں کتنا کہوں گی. کہاں آف کورس میرا آنیسٹلی کسی کو پک کرنے کا مطلب نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اویئرنیس ہمیں آنی چاہیے. ہم لوگ تو بڑے ہو گئے ہیں نا، اللہ کرے کہ وہ جن کے بچے چھوٹے ہیں نا ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے تاکہ وہ آگے سے بدل جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سیدھا